بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ آج جس معجزے سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ خلاصہ یہ ہے، ایک مرتبہ وہ سفر پر تھے اور بڑی پریشانی لاحق تھی کہ اونٹ جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ خوش نصیبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دست شفقت اونٹ پہ مارا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اب اس قدر سرعت آ گئی، اس قدر وہ تیزی دکھانے لگا کہ زندگی میں کبھی ایسی تیزی دیکھی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، یہ اونٹ جو ہے وہ ہمیں ایک اوقیہ میں بیچ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزارش یہ ہے کہ میں پہلے اپنے گھر تک چلا جاؤں، اس کے بعد پھر یہ اونٹ آپ کے سپرد کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کو اوکے فرما دیا، سودا طے پا گیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اپنے سودے کے مطابق جو ہے آتے ہیں اور اونٹ جو ہے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر کو اونٹ بھی واپس کر دو، اور جو قیمت طے ہوئی ہے وہ مقررہ قیمت بھی جو ہے وہ ادا کر دو۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ پر محدثین نے جو کلام کیا اس کے مختلف پہلو ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کہ ایک جانور جو عام طور پر شعور نہیں رکھا کرتا، آپ علیہ السلام دست شفقت ایک مرتبہ رکھتے ہیں تو بس انداز زندگی تبدیل ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ ایسا تھا کہ چلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سیدنا جابر بڑے پریشان تھے، اور اب دست شفقت لگنا تھا کہ وہ اس کی زندگی گویا تبدیل ہو گئی، اور وہ اس قدر تیز ہو گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایسی تیزی جو ہے وہ دیکھی نہ تھی۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، محدثین اسے معجزے میں شمار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک انمول اور منفرد تحفہ جو ہے وہ قبول کیا۔ ذرا اس صورتحال میں چلے جائیے اور اس منظر کو سامنے لے کر آئیے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سودے کے مطابق وہ اونٹ جو ہے آپ علیہ السلام کو دے رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام وہ قیمت ادا فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ارشاد فرمانا کہ جابر کو اونٹ بھی واپس کر دو، تو یہ تحفہ دینے کا ایک نرالا انداز ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سودا فرما رہے ہیں، صورتاً تو یہ بے ہے، ایک ڈیل ہے، لیکن در حقیقت آپ علیہ السلام کی عطا تھی۔ اور کبھی اگر موقع ملے، اس سنت کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کا ایک عمل مبارک یہ بھی ہے کہ آپ یادگار تحفہ بھی عنایت فرمایا کرتے، جس کا اس حدیث مبارکہ میں تذکرہ ہوا کہ ڈیل کے بعد جو ہے وہ چیز بھی واپس کر دی اور قیمت بھی جو ہے مکمل ادا کر دی۔ اور یاد رکھیے کہ کبھی اس طرح کا منفرد معاملہ ہوتا ہے تو وہ زندگی میں یادگار رہ جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ مبارک تحفہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا جو مبارک پہلو ہمارے سامنے آیا کہ آپ علیہ السلام سخاوت فرمایا کرتے اپنے اصحاب پر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب، دوستوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر، اور بہت سے وہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں مالی لحاظ سے اگر وہ اتنے مستحکم نہ ہوں، ان پر اپنی عطائیں جو ہیں وہ جاری رکھیں، اور کوشش کریں کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔